بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میں آپ کو گزشتہ ویڈیوز میں بتا چکی ہوں کہ ہم مختلف حروف کو کس طریقے سے تمام حروف کے ساتھ جوڑیں گے۔ اس ویڈیو میں آپ کو کاف اور گاف کا جوڑ بتا رہی ہوں کہ اس کے آگے جب حروف تہجی لگیں گے تو کاف اور گاف کیا شکل اختیار کریں گے۔ دیکھیں، ایک تو یہ شکل ہوتی ہے اور ایک یہ شکل ہوتی ہے۔ یہ میں جوڑوں گی تو پھر میں آپ کو بتاؤں گی کہ یہ والی شکل کیوں اور کب بنتی ہے، ٹھیک ہے؟ تو کاف کو جب ہم الف سے جوڑتے ہیں تو جیسے میں نے کہا نا، یہ والی شکل آتی ہے۔ دیکھیں، اگر ہم کاف کو الف سے ایسے جوڑیں گے تو یہ بالکل عجیب بے ڈھنگا سا لگے گا نا، تو ہم اس طرح نہیں جوڑتے، بلکہ الف کے ساتھ جب ہم جوڑتے ہیں تو یہ اس شکل میں آتا ہے اور الف ایسے بنتا ہے، یہ والی چیز سے جڑ جاتی ہے اور یہ اس کے کش لگ جاتا ہے۔ گاف ہوگا تو دوسرا کش جو ہے وہ چھوٹا آئے گا، ایسے کر کے الف کے ساتھ ہے۔ اس کے بعد اگر ہم بے سے جوڑتے ہیں تو یہ دیکھیں، کاف لمبا اور بے پوری اصلی شکل میں آئے گی، ٹھیک ہے؟ کب گاف بنائیں گے تو یہ دوسرا کش چھوٹا آتا ہے۔ یہ کاف یعنی کاف کا تو لمبا ہوتا ہے، جب ہم گاف کے کش ڈالیں گے تو ایک تو اسی طرح سے لمبا ہوگا، دوسرا چھوٹا آ جائے گا۔ پھر ہم جیم کے ساتھ بناتے ہیں کاف، تو یہ اس طریقے سے آ کے جیم سے جڑتا ہے، یوں، یہ ایسے کر کے کج۔ دال کے ساتھ ہم جوڑیں گے تو یہ اس طریقے سے یہ نیچے آ جائے گا اور یہ دال رے کی شکل میں آ جائے گی، ٹھیک ہے؟ گاف بنائیں گے تو ایسے آ جائے گا۔ رے کے ساتھ ہم بناتے ہیں تو یہ دیکھیں اوپر سے آئے گا، کیونکہ رے جو ہے وہ بھی لائن کے ساتھ ساتھ آ جاتی ہے، تو یہ ہو گیا رے کے ساتھ جوڑ۔ سین کے ساتھ ہم جوڑتے ہیں تو یہ بھی اوپر سے آئے گا اس وقت، اور یہ سین، یہ نیچے اس کی گولائی آدھی آ جاتی ہے، آدھی گولائی نیچے آ جاتی ہے۔ سواد کے ساتھ ہم بناتے ہیں، یہ دیکھیں، یہ تھوڑا لمبا کریں گے کیونکہ ہمیں سواد کو ایسے کرنا ہے، تو یہ اس طریقے سے آئے گا۔ توئے کے ساتھ ہم اس کو نیچے سے لائیں گے، یہ دیکھیں ایسے کر کے، اور یہ توئے اس طریقے سے آ جائے گی، ٹھیک ہے؟ یہ کش آ جائے گا۔ این کے ساتھ ہم بنائیں گے تو یہ اوپر سے، کیونکہ ہمیں این جو ہے وہ نیچے لے کر آنی ہے، لائن سے آدھی نیچے اس کی گولائی آ جائے گی۔ یہ کاف کے این کے ساتھ بن گیا۔ فے کے ساتھ کس طرح بنے گا؟ یہ بھی ذرا اوپر سے آئے گا، کیونکہ فے نہیں، بلکہ میں آپ کو بتاتی ہوں، یہ اس طریقے سے آئے گا، کیونکہ فے جب آخر میں آتی ہے تو اس کی گردن بالکل اڑ جاتی ہے، تو ہم اس کو اس طرح سے بنائیں گے، اور یہ بالکل نوک نہیں بن رہی ہوتی نا۔ اچھا، کاف ہے، فے ہے، خوف کے ساتھ اگر بنے گا تو یہ اس طریقے سے آ جائے گا، ٹھیک ہے؟ یہ دو نقطے ہیں، اور یہ خیال رہے کہ کاف اور گاف کے جو کش ہوتے ہیں نا، وہ جڑ جاتے ہیں، بالکل الگ نہیں ہوتے۔ اچھا، کاف کو اگر ہم کاف کے ساتھ بناتے ہیں تو یہ اس طریقے سے آئے گا، یہ دیکھیں بالکل لائن کے ساتھ یہ والا بھی آ گیا اور یہ والا بھی، یہ اس طرح سے۔ اچھا، گاف ہوگا تب بھی یہ اس طرح سے کش آ جائے گا۔ لام کے ساتھ دیکھیں، الف کے ساتھ میں نے آپ کو بتایا تھا کہ اس طرح سے کاف گاف بنتا ہے۔ دیکھیں، اگر ہم لام کے ساتھ ایسے بنائیں گے تو یہ بھی عجیب سا لگے گا، ٹھیک ہے؟ اس لیے یہ ایسے نہیں بنتا، بلکہ یہ اسی طریقے سے جیسے الف کے ساتھ لگا ہے نا، اسی طریقے سے یہ ایسے بنے گا، ٹھیک ہے؟ اور لام کے ساتھ ہمیشہ یہ اوپر کی طرف سے جڑتا ہے، یہاں سے نہیں جڑے گا، جیسے اگر ہم یوں لکھنا چاہیں گے تو یہ غلط ہوگا، ٹھیک ہے؟ میم کے ساتھ بنے گا تو یہ اوپر سے آیا اور یہ میم ایسے آ گئی، ٹھیک ہے؟ نون کے ساتھ یہ دیکھیں ایسا آ گیا، گن ہے یا کن ہے، اس طریقے سے بنے گا۔ واو کے ساتھ بھی یہ اوپر سے آئے گا، کیونکہ واو جو ہے نیچے کی طرف آتی ہے، گو یا گو جو بھی بنانا ہو۔ اچھا، چھوٹی یہ کے ساتھ ہم بنائیں گے تو یہ دیکھیں اس طریقے سے آئے گا، یہ یوں مڑ جائے گا، یہ چھوٹی ہے ایسے بنے گی کی، ٹھیک ہے؟ اور بڑی اے کے ساتھ اگر ہم بنائیں گے تو یہ
ایسے آ جائے گا، یوں بنے گا۔ تو یہ میں نے آپ کو حروف تہجی میں کاف اور گاف کے حوالے سے بتایا ہے کہ جب یہ مختلف حروف کے ساتھ بنتے ہیں تو کس انداز میں بنتے ہیں، لائنوں کا ہمیں کیا حساب رکھنا پڑتا ہے۔ تو امید ہے کہ آپ کو اچھا لگا ہوگا اور سمجھ میں آیا ہوگا۔